بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہاٹ کے ایک ضلع میں جہاں نئی نویلی دلہن جب سو کر اٹھتی ہیں تو اگلے دن ان کی جگہ کنواری نندوں کو سلا دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ آج پھر گاؤں میں شادی کے گھر میں دھوم مچی ہوئی تھی اور دلہا دلہن سے زیادہ تو خوش مجھے دلہے کی بہنیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی صاف معلوم ہو رہی تھی۔ یوں سمجھو دلہے کو دلہن گھر لانے سے زیادہ خوشی تو دلہن کے گھر آنے کی اس کی چاروں نندوں کو تھی۔ میں اپنے چچا کے گھر شہر سے کوہاٹ ایک گاؤں آئی ہوئی تھی اور ان کے کسی رشتہ داروں کی شادی میں اپنا دل بہلانے چچا کی فیملی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ہم سب رات دیر سے گھر سے لوٹے تھے، اس لیے صبح سب کو تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں کمبل اوڑھے سو رہی تھی جب چچی نے مجھے اٹھایا۔ ایمان بیٹا اٹھو، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے گھڑی دیکھی تو صبح کے 9 بجے ہوئے تھے۔ اچھا چچی آپ چلیں، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ میں اٹھ کر جلدی سے نہا دھو کر تیار ہوتے ہوئے سوچنے لگی، یہ لوگ صبح جلدی ناشتہ کر لیتے ہیں، بیچارے میرے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ آج مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں شہر کی لیٹ دیر سویر والی روٹین کی عادی تھی، لیکن یہاں اس ضلع کے گاؤں میں سب کو صبح سویرے ہی اٹھ جانے کی عادت تھی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ گاؤں کے لوگوں میں شہر کے لوگوں کی نسبت مہمانوں کو خوب عزت اور احترام سے رکھا جاتا تھا، اور ایسے ہی ان کی خوب خاطرداری بھی کی جاتی تھی۔ دن اچھے گزر رہے تھے۔ میں نے چچا چچی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں، انہیں بس اتنی خبر تھی کہ میں چھٹیاں گزارنے یہاں آئی ہوں۔ میں نے چاچی سے ناشتے کے دوران کہا، چلے نا چاچی، ہم لوگ وہاں چلتے ہیں جہاں نئی دلہن کل ہی بیاہ کر آئی، ذرا میں بھی تو دیکھوں گاؤں میں دلہن کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ چاچی میری بات سن کر مسکرا دی تھی اور کہنے لگی، ہاں ایمان بیٹا کیوں نہیں، ویسے بھی مجھے وہاں جانا ہی تھا، تو کیوں نہ تم بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ پھر میں نے چاچی سے پوچھا، چاچی وہ کڑک لباس میں پگڑی باندھے وہ اچھی خاصی عمر کا کون آدمی تھا جس کی خاطرداری تو دلہن کے گھر والے باراتیوں سے بھی زیادہ کی جا رہی تھی؟ چاچی میری بات سن کر حیرت سے کہنے لگی، ایمان بیٹا وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، گاؤں میں ساری دیکھ بھال سارے کام وہی دیکھتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں گاؤں کی ساری ذمہ داری ہے۔ وہ دکھنے میں سخت ہیں بیٹا، لیکن دل کے بہت ہی اچھے ہیں، وہ ہمیشہ گاؤں والوں کی بھلائی کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، اوہ اچھا۔ اتنے میں ہم لوگ باتیں کرتے کرتے ہی ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ نئی نویلی دلہن بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور وہ کچن میں سب کے لیے کھیر بنا رہی تھی۔ گاؤں میں رواج تھا، شادی کی صبح ہی دلہن کو اپنے سسرال میں پہلی صبح ہی کچھ میٹھا بنانا ہوتا تھا۔ سب گھر والے کھیر کھا رہے تھے۔ کھیر تو واقعی بہت مزیدار تھی، لیکن دلہن کی نندیں تو بھابھی کے آگے پیچھے ہی گھوم رہی تھی اور پہلے میں ایسا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن دوسری ہی طرف دلہے کی ماں ان دونوں کو ڈانٹ رہی تھی کہ تم دونوں کیا اپنی نئی بھابھی کو تنگ کرنے لگی ہو، رات کو سونے کے لیے بے فکر رہو، میں تم دونوں کو ساتھ ہی چھوڑ دوں گی، اب چپ کرو، گھر میں سارے مہمان جمع ہیں اور تم لوگوں کو کوئی شرم ہی نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ وہ دونوں لڑکیاں اپنی بھابھی سے کیا کہہ رہی تھی، اور پھر ان کی ماں نے جو کہا، کیا وہ دونوں لڑکیاں اپنی بھابھی کے ساتھ سونے کی ضد کر رہی تھی؟ اللہ توبہ، میں بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جاتی ہوں۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں میری چچی دلہے کی ماں سے بول پڑی، ہاں تو بھابھی آپ نے پھر کیا سوچا، پہلے شمائلہ آج وہاں سوئے گی یا پھر سمیرہ؟ مجھے سن کر پھر حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن چاچی نے جب کہا، بھابھی اپنے پڑوس میں ایجل کی پچھلے ہفتے ہی شادی ہوئی اور دیکھو اس کی دونوں بہنوں کے بھی اچھے بڑے گھر سے رشتے آ گئے ہیں، جبکہ سالوں سے وہ رشتے کی کمی کے باعث گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی، اور سنا ہے دونوں بہنیں ہی شادی کے بعد باہر ملک چلی جائیں گی۔ یہ سن کر دلہے کی ماں حیرانگی سے کہنے لگی، اچھا واقعی، بہت خوب بھائی، پھر تو میں آج ہی اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ ہی سلا دوں گی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے پہلے ہی چند باتوں کا علم ضرور تھا، لیکن یہ واقعی سچ ہے یہ کشمکش میرے دل و دماغ میں ضرور تھی۔ میں نے چاچی سے کہا، مجھے یہ شادی بیاہ کا گھر بہت اچھا لگ رہا ہے چاچی، گانے بجانے، یہاں خوشیوں کا ماحول بہت دل پہنچانے والا ہے، کیوں نہ چاچی آج ہم یہیں رک جائیں، ویسے بھی کل ولیمہ ہے تو ہم یہاں سے ہی شریک ہو جاتے ہیں۔
चाची ने चचा से इजाजत ले ली थी। वो अभी भाभी के कामों में भी हाथ बटाना चाहती थी। शादी का घर था, बहुत कामकाज थे जो दूल्हे की माँ चाची की भाभी अकेले ही देख रही थी। वो भी हम दोनों को रोकना चाह रही थी और मुझे तो मौका ही मिल गया था। रात सब लोग गाने ढोल से फारिग होकर थक चुके थे और अपने अपने कमरों में सोने जा रहे थे। तब मैंने देखा दुल्हा की दोनों बहनें अपने बिस्तर वगैरह लेकर एक कमरे में जा रही थी। मैं भी उनके साथ साथ चल पड़ी। जब वो दोनों कमरे में सोने के लिए लेट गईं तो मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि दुल्हा दुल्हन के कमरे की जगह ये कमरा भी सजा हुआ था। बहरहाल मेरी चची मेरा हाथ पकड़कर वहां से ले गईं और कहने लगी, ईमान, आज इस कमरे में सिर्फ ये दोनों बहनें ही सोएंगी, तुम मेरे साथ दूसरे कमरे में सो जाना। मैंने कहा, भला चची ऐसा क्यों? और हैरत है, ये कमरा तो ऐसे सजा हुआ है जैसे दुल्हा दुल्हन कल रात यहीं थे। मेरी बात सुनकर चाची हंस पड़ी। अरे नहीं ईमान बेटा, हमारे गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो एक कमरे को अलहदा से सजाया जाता है और शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन को अकेले वहीं सोना पड़ता है ताकि अगली रात उसकी जगह उसकी कंवारी नंदों को सुलाया जाता है। और ऐसा करने पर बहुत जल्द ही उन लड़कियों की शादियां हो जाती हैं। वो ज्यादा उम्र की होने पर भी उन्हीं रिश्तों के लिए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। मैं ये सुनकर दंग रह गई। मेरा मुंह खुला रह गया। क्या वाकई चची ये सब होता है? वो कहने लगी, हाँ बेटा, ये रिवाज सदियों से चला आया है कि दुल्हन की चूड़ियां उन लड़कियों को पहना दो जिनकी शादी नहीं हो रही होती। ये दुल्हन की माइयों की जगह उन्हें बिठा दो। लेकिन हमारे गांव में ये रीत है और यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने ये सब किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है इसको पूरा करना। और फिर इसमें हर्ज क्या है? ये तो हमारी कंवारी बेटियों की ही भलाई के लिए है। वो रिश्ते के इंतजार में ही बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। मैं ये सुनकर दूसरे कमरे में चची के साथ चली गई और सारी रात में ये सोचते सोचते सो गई कि वाकई ये सब सच है। और दूसरे दिन वलीमा था। लोग दूर दूर से आए थे। काफी बड़ी तकरीब थी और वो आदमी भी इसी तकरीब में मौजूद। और आज दुल्हा वाले उसकी खूब खातिरदारी कर रहे थे। बनिस्बत दुल्हन के घर वालों के मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि ये गांव वाले भी ना कुछ भी बस। लेकिन जूं ही मेरी नजर एक खूबसूरत हसीन लड़के पर पड़ी जो खुद को इस अमीर तरीन आदमी का भांजा बता रहा था। वो चची के भाई और भाभी से उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता मांग रहा था। ये सुनकर चची के भाई भाभी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि इतने बड़े घर से उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता जो आया था। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरानगी होने लगी कि चाची जिस रिवाज के बारे में बता रही थी, क्या वाकई वो सब सच है? इन गांव वालों का इस रिवाज पर इतना भरोसा। मैं फिर से सोच में गुम हो गई थी। इतने में मेरी चाची ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं चौंक पड़ी। चाची कहने लगी, लो बस ईमान बेटा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि हमारा रिवाज ये फजूल नहीं है। तुम शहर वाले इन सब बातों को नहीं मानते, मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा ये हमारे बड़े बूढ़ों का रिवाज है। चची मुस्कुराने लगी। मैं भी उनकी बात सुनकर हंस पड़ी थी। हम घर आ गए थे और दिन यूं ही गुजरने लगे और कुछ ही दिनों में चची की भाभी मिठाई लेकर हमारे घर तशरीफ ले आईं और बड़ी खुश नजर आ रही थी। वो चाची से कहने लगी, नजमा, मेरी छोटी बेटी का भी रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हो गया है और मेरी दोनों बेटियां शादी के बाद बाहर चली जाएंगी और जल्द ही बस उनकी शादी के लिए मुझे इंतजामात करने हैं। हालांकि लड़के वालों ने सादगी से ही बस निकाह करने को कहा है और रुखसती भी। चाची मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, मैं भी अपने बेटे नौमान की शादी में यही रिवाज को पूरा करते करते अपनी बेटी को अच्छे घर में रुखसत करूंगी। वो कहने लगी, हाँ हाँ इंशाल्लाह जरूर। मुझे ये सब देखकर बहुत ताज्जुब होने लगा था क्योंकि पिछले एक माह में मैंने देखा वाकई इस गांव में शादी वाले घर में कंवारी नंदों को अगले रोज दुल्हन की जगह सुलाया जाता था और जादू ही हो जाता। कुछ ही दिनों में उनके रिश्ते लग जाते और वो जल्द ही ब्याह दी जाती। लेकिन हैरानगी इस बात की भी होती कि अच्छे बड़े घर के रिश्ते आते और वो लड़कियां शादी के बाद शहर या फिर मुल्क से बाहर चली जाती थी। मुझे तो अब बस नौमान की शादी का इंतजार था। मेरे चची के घर में ये सब वाकई होता भी है या नहीं? मैंने इन्हीं दिनों अपनी एक दोस्त को किसी काम के सिलसिले में यहाँ बुलवाया था और चची चाचा से इजाजत लेकर उसे यहाँ रोक लिया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था यहाँ क्या होने वाला था। आगे मेरे लिए एक मुसीबत आने वाली थी। मेरी दोस्त अनिया में और चची की बेटी जुमल, हम लोगों की इन्हीं कुछ दिनों में खूब दोस्ती हो गई थी। हम लोग खूब मौज मस्ती करने लगे। लेकिन नौमान का रुझाव पिछले दिनों से हमारे साथ कुछ अलग ही था। जब से अनिया यहाँ आई थी वो भी हमारे साथ साथ ही रहता था और हमारी देखभाल खाने पीने की फिक्र में लगा रहता। रोज सुबह सवेरे गांव की सैर के लिए हम तीनों को ले जाता था
لیکن اس کی نظروں سے صاف دکھائی دینے لگا تھا کہ وہ انیا کو پسند کرنے لگا ہے، اور دوسری طرف گاؤں میں لڑکیوں کی خوب شادیاں ہو رہی تھیں اور ساری لڑکیاں بیاہ کر اچھے بڑے شہروں میں اور ملکوں میں اپنی زندگی شروع کر چکی تھیں۔ ساتھ ساتھ انہی دنوں چچی کی بھابھی کی دونوں بیٹیاں بھی سادگی سے نکاح کر کے رخصت کر دی گئی تھیں۔ میں نے ایک روز اپنی دوست انیا سے پوچھا کہ یار تم نے تو مجھے بالکل ہی پرایا کر دیا، مجھ سے اتنا کچھ چھپائے رکھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا یار مذاق کر رہی ہوں، تم تو ڈر ہی گئی جیسے تمہارا کوئی بہت بڑا راز پکڑا گیا ہو، لیکن سچ سچ بتاؤ کیا تم بھی نعمان کو پسند کرتی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر شرمانے لگی۔ میں بھی مسکرا دی اور کہنے لگی آپ تو پھر سمجھے ہماری بھابھی بن کر ہی رہیں گی۔ میں جلد ہی چچا چاچی سے نعمان اور تمہارے رشتے کی بات کرتی ہوں، کیونکہ میں یہ تو جانتی ہی ہوں کہ نعمان اور تم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہو، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمہارے گھر والوں کو کوئی اعتراض بھی ہوگا، کیونکہ نعمان پڑھا لکھا اور اچھا لڑکا ہے، اس کی جاب بھی میری طرح ہی شہر میں میرے ساتھ ہی ہے، تم تو جانتی ہو۔ وہ بھی کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اپنے ماما پاپا سے بات کرتی ہوں اور آپ اپنے چچا چاچی سے۔ یہ بات سنتے ہی ہماری نظر دروازے پر کھڑے نعمان پر پڑی، جو ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں نے بھی چچا چاچی سے اس رشتے کی بات کرنے میں جلدی دکھائی، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ رشتے ہوتے ہی اس شادی کا جلدی ہو جانا میرے لیے کتنا ضروری تھا۔ مجھے جلد از جلد اپنا کام پورا کر کے یہاں سے دور چلے جانا تھا۔ میں نے چچا چاچی سے انیا اور نعمان کے رشتے کی بات چلائی اور چچا چاچی نے اس رشتے کے لیے فوری ہاں کر دی، کیونکہ انیا میں حسن اور اخلاق کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن میں انیا کو کیوں شادی کر کے اس گھر میں لانا چاہتی تھی، یہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ نعمان اور انیا کا رشتہ ہی میرے لیے کیوں ضروری تھا۔ ادھر انیا نے بھی اپنے پاپا اور ماما سے بات کر لی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بس ان کی شرط اتنی تھی کہ شادی کے بعد نعمان اور انیا شہر میں ہی رہیں، نہ کہ اس گاؤں میں۔ چچا چاچی کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ چچا چاچی جانتے تھے کہ نعمان کی جاب اور کامیابی شہر سے جڑی ہے، تو وہ اس بات میں کیوں کوئی خلل ڈالتے۔ وہ بھی مان گئے تھے۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، لیکن انیا بہت مایوس تھی کہ اس کے ماما پاپا کے آنے کی اب تک کوئی آس نہیں تھی۔ انیا ایک بہت بڑے گھر کی لڑکی تھی، لیکن اسے اپنے امیر ہونے پر کوئی غرور نہیں تھا۔ اس سے میری دوستی کالج کے دنوں میں ہوئی تھی اور کافی عرصے سے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن وقت پڑنے پر وہ میرے لیے یہاں فوراً دوڑی چلی آئی تھی۔ لیکن یہاں تو انیا اور نعمان کی دوستی کچھ اور ہی رنگ لے آئی تھی۔ اب وہ میری بھابھی بننے والی تھی، اسے بس اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے پاپا اور ماما شادی کے لیے یہاں آ بھی سکیں گے یا نہیں، کیونکہ وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے، ان کا آنا بہت ہی مشکل تھا۔ ادھر ساری تیاریاں ہمارے چچا چاچی کے گھر سے ہی کی جا رہی تھیں۔ شادی کا گھر دھوم دھام اور سب کچھ ویسا ہی چل رہا تھا جیسا میں نے سوچا تھا، بس فکر اس بات کی تھی جب سچ سب کے سامنے آئے گا تو نعمان اور انیا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن نعمان نے ہی تو مجھے اجازت دی تھی۔ انیا بہت مایوس ہو رہی تھی کہ اس کے ماما پاپا شادی پر نہیں آ سکتے تھے اور نعمان شادی اسی وقت پر ہی کرنا چاہتا تھا۔ ادھر میرا دل گاؤں کے رواج پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ آئے دن خبر آتی تھی لڑکیاں شادی ہو کر اچھے گھروں میں جا رہی ہیں، اور یہ سب وہی کنواری لڑکیاں تھیں جو شادی کے اگلے روز نئی دلہن کی جگہ پر سوتی تھیں۔ ادھر شاید ہمارے گھر میں بھی یہ سب ہونے جا رہا تھا، کیونکہ نعمان کی بہن زمل بھی اچھے رشتے کی آس لگائے اپنے بھائی کی بے صبری سے شادی کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر میں اندر سے بے چین ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں، لیکن صرف ایک ہی انسان کا آسرا تھا جو ان سب میں میری مدد کر رہا تھا۔ شادی کے دن قریب آ گئے تھے، مایوں کی رسم خوب دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ انیا تو پہلے اپنے امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، وہ لوگ خود تو یہاں موجود نہیں تھے، لیکن انیا کے ہر آسائش کے لیے انتظامات کروا دیے تھے، اور یہاں چچا چاچی نے بھی اس شادی کی رسومات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے پاس زمل آئی اور کہنے لگی ایمان اب بہت جلد میں بھی دلہن بن کر اپنے امیر ترین سسرال چلی جاؤں گی، اور یہ سب بھابھی کی وجہ سے ہی ہوگا، کیونکہ آپ تو جانتی ہی ہیں نئی نویلی دلہن کی جگہ کو ہمارے گاؤں میں کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مجھے زمل کی بات سن کر دھچکا لگا۔ زمل بہت معصوم تھی، وہ آنکھوں میں خواب سجائے بیٹھی تھی، لیکن وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا تھا اور میں کیا کرنے والی تھی۔ شادی کے انہی دنوں میں چچی کی بھابھی بھی ہمارے گھر آئیں، لیکن وہ بہت ہی چپ چپ اور خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے ان کے چہرے کی مایوسی کچھ اور ہی دکھا رہی تھی، اور وہی ہوا۔ میں نے جب ان سے پوچھا آنٹی آپ کیسی ہیں اور آپ کی دونوں بیٹیاں کیسی ہیں اپنے اپنے سسرال میں، وہ میری بات سن کر اور نظریں جھکانے لگیں، کہنے لگیں ایمان بیٹا بس کیا بتاؤں،
ہم نے تو خوشی خوشی اپنی بیٹیوں کو اچھے اچھے گھروں میں رخصت کیا تھا، لیکن افسوس ہماری بیٹیاں تو شادی کے بعد ملک سے باہر جانے کے بعد ہمیں بھول ہی گئیں۔ نہ وہ ہم سے فون پر رابطے میں ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی خیر خبر۔ پتہ نہیں بیٹا وہ کیسی ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن میرا دل تو اس دن سے بہت ہی بے چین ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کی کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا، وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئی ہوں گی، بس اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پھر اگلی صبح میں کارڈ دینے کے بہانے گاؤں کے ہر اس گھر میں گئی جہاں اسی طرح لڑکیوں کو بیاہ دیا گیا تھا، لیکن سب کے گھر والوں سے جب میں نے وہی بات سنی جو چچی کی بھابھی نے بتائی تھی، میرا تو دل ہی بیٹھنے لگا۔ میں خود کو سنبھالتی بڑی مشکل سے گھر پہنچی۔ مجھے زمل کو دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی معصوم خوشیاں تو بہرحال، شادی کی تاریخ بھی آ گئی تھی اور نعمان تو دلہا بن کر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ آخر وہ بھی تو میرا کزن اور دوست بھی تھا۔ اس کی شادی کی بھی مجھے اتنی ہی خوشی تھی جتنی اس کے گھر والوں کو، اور دوسری طرف انیا تو دلہن بن کر غضب ڈھا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا اس کے حسن میں کوئی کمی تھی، بلکہ وہ عادت اور اخلاق کے ہر لحاظ سے بھی بہت ہی اچھی تھی۔ لیکن شادی کے پیچھے کی اصل وجہ جو اب تک اس سے چھپی تھی، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، میں اس بات سے بھی بہت فکر مند تھی۔ لیکن یہ سب کرنا ہی اس سارے معاملات میں ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر میں دلہا دلہن کو بٹھا دیا گیا تھا، لیکن شادی کی پوری تقریب میں میری نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب میں نے چچی سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اپنے ان خاص مہمان کو شادی کی دعوت نہیں دی جو اس گاؤں کی دیکھ بھال کے رکھوالے ہیں، تو چچی کہنے لگی، ہاں بیٹا دی تھی، لیکن وہ سنا ہے گاؤں کے ہی کسی معاملے کے سلسلے میں اس وقت کوہاٹ سے باہر گئے ہوئے ہیں، پچھلے 3-4 دن میں ان کی واپسی ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا ہو سکتا ہے ایسا ہو جیسا چاچی کہہ رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں نکاح پڑھا دیا گیا اور انیا اور نعمان کی شادی کی تقریب میں خوب دھوم دھام سے مکمل ہو گئی تھی۔ انیا اس وقت اپنے ماما پاپا سے کال پر بات کر کے آنسو بہا رہی تھی کہ ماں باپ ہی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے وقت اس وقت یہاں موجود نہیں، لیکن امیر لوگوں کے لیے یہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں تھی۔ وہ تو انیا بس اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تو اسے ماں باپ کی یاد آ گئی تھی۔ انیا رخصت ہو کر ہمارے گھر آ چکی تھی۔ میں نے اور زمل نے مل کر خوب دھوم دھام سے انیا کا استقبال کیا اور نعمان سے دروازہ رکائی میں بھی خوب بھاری رقم لی، لیکن میرا دل بے چین ہونے لگا تھا کیونکہ اب وہ وقت بھی قریب آنے کو تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ اور کچھ ہی دیر میں کھیر کھلائی کی رسم ہونے کے بعد چچی نے دلہن کو سمجھایا کہ اسے آج رات علیحدہ کمرے میں سونا ہوگا، کیونکہ یہ گاؤں کا رواج ہمارے ہاں سالوں سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ اگلے دن تمہاری جگہ تمہاری کنواری نند زمل کو نئی نویلی دلہن کی جگہ سلایا جائے گا، اور یہ سب اس کے اچھے رشتے کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اس پر نعمان بھی کہنے لگا، امی آپ کیا یہ فضول باتوں پر توجہ دے رہی ہیں؟ لیکن انیا کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اپنی نند اور دوست کے لیے دل سے ان کا اچھا رشتہ چاہتی تھی۔ میں دور کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی اور سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ انیا کو اس الگ سجے ہوئے کمرے میں سلا دیا گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، لیکن میں اور نعمان کچھ دیر باتیں کرنے لگے اور پھر ہم بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لیکن صبح جب زمل کو میں نے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور اپنی بھابھی انیا کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ انیا نے رسم کے مطابق صبح سب کے لیے کھیر بنائی اور سب کھیر کھانے لگے، لیکن میرا دل زمل کو لے کر بہت بے چین ہو رہا تھا کیونکہ آج رات، لیکن نعمان نے تسلی دی تو مجھے تھوڑا سکون ملا۔ پھر شادی کے گھر کی چہل پہل خوب جاری تھی۔ میں نے جب چاچی سے چھپ کر کہا کہ چاچی کیا میں بھی زمل کے ساتھ آج رات دلہن کی جگہ اس کمرے میں سو سکتی ہوں، تو چاچی مسکرانے لگی کہ ایمان بیٹا تم چاہو تو کر سکتی ہو، لیکن بیٹا پتہ نہیں تمہارے امی ابو کو اس بات سے کوئی اختلاف ہوا تو۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، چاچی کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن شاید آپ چاہتی نہیں کہ زمل کی طرح میرا بھی اچھے گھر میں رشتہ ہو۔ یہ سن کر چاچی کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہو ایمان بیٹا، تم بھی میری زمل کی طرح ہو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بھی زمل کے ساتھ وہیں سو جانا، ٹھیک ہے۔ میں بھی چچی کی بات سن کر خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ رات ہونے کو تھی، سب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور چچی نے زمل اور مجھے اس کمرے میں جانے کو کہا جہاں کل انیا سوئی تھی۔ میں اور زمل اس کمرے میں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد زمل تو انیا کی جگہ پر لیٹ کر خوشی سے سو گئی تھی، لیکن میں ایک کونے میں بیٹھی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ لیکن کچھ ہی دیر میں ہمت کر کے میں نے کمرے کی تلاشی شروع کر دی تھی۔ پھر میری نظر ایسی جگہ گئی جسے دیکھ کر تو میرے اوپر آسمان ہی ٹوٹ پڑا کہ یہاں یہ کیسے آ سکتا ہے۔ مجھے آدھی چیزیں تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن کچھ اور چیزوں کے بارے میں جاننا اب میرے لیے اور ضروری ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے اب بھی صحیح وقت کے آنے کا انتظار تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ پھر ایک روز کچھ لوگ ہمارے گھر تشریف لائے
جو خوب بڑی گاڑی میں آئے تھے۔ گاؤں والوں کے تو ہوش اڑ گئے تھے ان لوگوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب بھاگی بھاگی زمل میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ایمان سنو سنو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں اور مجھے کچھ لوگ نیچے دیکھنے آئے ہیں، لگتا ہے ہماری قسمت بھی جاگ گئی ہے، ہمارے بھی دن پھر جائیں گے، بہت ہی امیر اور بڑے گھروں سے ہمارے رشتے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک پڑی، پر فی الحال مجھے اور زمل کو تیار ہو کر نیچے جانا پڑا۔ وہاں ان لوگوں نے ہم دونوں کو دیکھتے ہی پسند کر لیا، لیکن جو خواتین ان کے ساتھ بیٹھی تھیں وہ مجھے کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھیں، کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر تھوڑی نظریں چرا رہی تھیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے کہا ہم جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دونوں بیٹوں کو بزنس کے لیے جرمنی جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں ہماری دونوں بہو بھی شادی کے بعد بیٹوں کے ساتھ ہی چلی جائیں، چچی چچا تو یہ سن کر اس رشتے کے لیے فوری راضی ہو گئے تھے۔ لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرے ماما بابا تو یہ سب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اس گاؤں میں کیوں آئی ہوں۔ لیکن پھر نعمان نے فون پر میرے ماما بابا کو راضی کر ہی لیا تھا، وہ لوگ بھی کوہاٹ آنے والے تھے۔ ادھر میری اور زمل کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن دوسری طرف میری دوست انیا مجھ سے شدید ناراض تھی۔ اسے میری اور نعمان کی اصلیت کی خبر ہو گئی تھی۔ اس نے چھپ کر اس دن ہماری ساری باتیں سن لی تھیں، لیکن وہ نعمان کی وجہ سے صرف خاموش تھی۔ مجھے جب بھی انیا غصے کی نظروں سے دیکھتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا کہ کاش میں اسے سارا سچ بتا سکتی، لیکن ابھی یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ پر مجھے اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ میرا اور نعمان کا ساتھ ضرور دیں گے، کیونکہ میرا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ میرے ماما بابا بھی کوہاٹ آ گئے تھے، وہ بھی مجھے اور نعمان کو لے کر بہت فکر مند ہو رہے تھے، لیکن ہم دونوں نے انہیں تسلی دے دی تھی۔ پھر نعمان کے مطابق ہم لوگوں نے لڑکے والوں سے شرط رکھی کہ ہم کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں۔ نعمان کی اس بات پر گھر کے تمام لوگوں کو ہی سخت اختلاف ہونے لگا، لیکن نعمان کے اس فیصلے میں کوئی تو بھلائی ہوگی، اس نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ یہ سوچ کر چچا چاچی بھی مان گئے تھے، لیکن زمل اپنے بھائی سے سخت ناراض تھی کہ اس کی شادی کیوں دھوم دھام سے نہیں کی جا رہی۔ پھر زمل کو میں نے سمجھایا کہ نعمان تمہیں اس شادی کے اخراجات کے بدلے ایک بہت بڑا سرپرائز دے گا، تو وہ بھی خوشی سے مان گئی۔ لڑکے والوں کو منانے میں بھی گھر کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے، شادی کی تیاریاں ہو چکی تھیں، اور نعمان کے کہنے کے مطابق کورٹ سے کچھ وکیل اور نکاح کے کاغذات گھر پر آ چکے تھے۔ ادھر زمل اور میں دلہن بنے بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کاغذات پر دستخط ہوئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہماری شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ لڑکے دکھنے میں تو کافی ہینڈسم نوجوان لگ رہے تھے۔ زمل تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اس معصوم کی فکر ستا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی ہونے لگی اور میرا دل کانپنے لگا، لیکن گھر سے جاتے وقت نعمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا حوصلہ دیا۔ لیکن یہ بات شاید انیا کو سخت ناپسند گزری تھی۔ وہ روتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اپنے سسرال والوں کے ساتھ زمل اور میں گاڑیوں میں بیٹھے شہر کی طرف نکل گئے تھے۔ میں نے دھیرے سے لمبی سانس لی اور آگے جو ہونے والا تھا اس کو سنبھالنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ ہماری گاڑی ایک بہت ہی بڑے کوٹھے کے آگے رکی تھی۔ میں تو جانتی تھی یہ جگہ کون سی ہے، لیکن زمل اس جگہ سے بالکل انجان تھی۔ ہم لوگوں کو کچھ ہی دیر میں بندوقوں کی نوک پر دھمکی دے کر اندر لے جایا جانے لگا۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ادھر میرے دوپٹے میں لگے مائکرو کیمرے میں ہمارے سارے گھر والے سارا سچ دیکھ رہے تھے، اور نعمان پہلے ہی گھر والوں کو سب کچھ بتا کر ہمارا پیچھا کرتے ہوئے پہنچنے ہی والا تھا۔ وہاں گھر والوں کے بھی پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی جب یہاں دیکھا گیا کہ وہ تمام لڑکیاں جو کوہاٹ گاؤں کی تھیں وہ یہاں قید تھیں اور انہیں بیچ کر ان کا سودا کیا جا رہا تھا۔ اور یہاں موجود شخص کے چہرے سے جب نقاب ہٹایا گیا، وہ شخص کوئی اور نہیں ہمارے گاؤں کا وہی امیر ترین آدمی تھا جس کے سپرد گاؤں کی ذمہ داری تھی۔ وہی ساری لڑکیوں کو غلط آدمیوں سے شادی کروا کر یہاں بیچ دیتا تھا۔ اس کوٹھے پر یہی غلط کام اور کئی غیر قانونی کام بھی ہوتے تھے، اور ان سب میں وہ تمام لوگ ملے ہوئے تھے جو لڑکیوں کا رشتہ لے کر آتے تھے۔ پولیس نے اس کوٹھے پر چھاپا مار کر سب کو گرفتار کر لیا تھا، اور میں نے اور نعمان نے میڈیا تک کی خبر بھی پہنچا دی تھی۔ میں اور نعمان میڈیا کے نیوز رپورٹر ہونے کے ناطے سارا کام سر انجام دے رہے تھے۔ ہم دونوں زمل کو لے کر گھر آئے، اسے سمجھایا بجھایا، وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ ادھر انیا بھی زور زور سے رونے لگی اور میرے اور نعمان سے معافی مانگنے لگی۔ اسے لگا تھا ہم دونوں یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اسے ہم دونوں کی سازش کا علم نہیں، کیونکہ انیا کو یہاں جان بوجھ کر بلانا میرا ہی پلان تھا، کیونکہ گاؤں کا وہ امیر آدمی انیا کا ہی باپ تھا، جس کے کہنے پر گاؤں کے لوگ اس رواج پر عمل کر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر کے اس خطرناک سازش کا حصہ بن رہے تھے۔ اور میں اور نعمان چھٹیوں میں اسی کیس کے سلسلے میں یہاں آئے تھے، کیونکہ ہم دونوں رپورٹرز کو یہاں جان بوجھ کر بھیجا گیا تھا
کیونکہ یہ نعمان کا ہی گاؤں تھا اور نعمان میرا کزن، میرے والدین کو بھی اس بات کی خبر پہلے ہی تھی کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہے تاکہ یہ راز سامنے آ سکے۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا انیا کو لگا تھا، کیونکہ ان سب کے پیچھے اس کا اپنا ہی باپ تھا۔ جب انیا میرے کہنے پر یہاں آئی تھی تب وہ سچ نہیں جانتی تھی، وہ تو اتفاق سے نعمان اور انیا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، اور اس شادی کے بہانے ہمیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں مدد مل رہی تھی، کیونکہ انیا خود اس آدمی کی بیٹی تھی، لیکن انیا کو اس نے اس گاؤں سے دور شہر میں ہی بچپن سے رکھا۔ وہی انیا بڑی ہوئی اور وہ بالکل نہیں جانتی تھی اس کے باپ کا یہاں اس گاؤں میں کیا کرنا دھرنا ہے۔ لیکن شادی کے بعد جب نعمان اور میں نے انیا کو سب بتایا تو وہ ہم لوگوں سے روٹھ گئی کہ یہ سب ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ انیا بھی ہم سے معافی مانگ کر اپنے باپ کے کاموں سے افسردہ تھی۔ بہرحال ہم سب نے اس کو سمجھایا، ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہم نے ان تمام لڑکیوں کو آزاد کروا لیا تھا، اور میری اور زمل کی شادی کے نکاح نامے کے کاغذات بھی جعلی تھے، اور کورٹ میرج ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نکاح نہ پڑھایا جائے، اور دھوکے سے جھوٹے پیپرز پر سائن لے لیے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔